اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قضاء عمری کی بات چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں قضاء عمری ادا نہ کرنے کے نقصان گنائے تھے، اس میں نماز ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلے جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں اس کی اللہ کے حضور توبہ کریں، سچے دل سے عہد کریں کہ انشاءاللہ میں کبھی بھی اب نماز قضا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ قضا عمری کی مقدار طے کرنی ہے کہ آپ پر کتنی قضا عمری باقی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک اندازہ لگانا ہوگا، جو آپ کا دل کہے گا اس کو آپ کو ماننا ہوگا، اپنے دل سے گواہی لینی ہوگی۔ طریقہ کیا ہوگا؟ مان لیجئے کہ آپ کی عمر اس وقت 30 سال ہے اور 14 سال کی عمر میں آپ پر نماز فرض ہوئی۔ اب 30 میں سے 14 سال آپ اگر نکال دیتے ہیں تو باقی بچتے ہیں 16 سال۔ اب 16 سال میں آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ آپ نے کتنے برس تک پابندی سے نماز پڑھی ہے۔ اب آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ 10 سال پابندی سے نماز پڑھی گئی ہے، تو آپ جو ہے 16 میں سے 10 سال نکال دیں، باقی بچتے ہیں 6 سال۔ اب 6 سال جو بچے ہیں ان 6 سال کی آپ کو قضاء عمری ادا کرنی ہے۔ 6 سال کی قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ یہ 20 رکعات روز کی بیٹھتی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 3 وتر، یہ ٹوٹل 20 رکعات بیٹھ گئیں۔ اب آپ کو 20 رکعات روز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ 20 رکعات روز ادا کرتے ہیں تو 6 سال میں ادا ہوں گی۔ اگر آپ 40 رکعات روز ادا کرتے ہیں یعنی 2 دن کی نمازی روز ادا کرتے ہیں تو 3 سال میں ادا ہوں گی۔ اگر آپ 80 رکعات روز ادا کرتے ہیں یعنی 4 دن کی قضا روزانہ ادا کرتے ہیں تو 1.5 سال میں ادا ہوگی۔ اگر آپ 5 دن کی قضا یعنی 100 رکعات روز پڑھتے ہیں تو 1 سال یا اس سے کچھ کم عرصے میں یہ پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ قضاء عمری بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کو پوری ادا کریں جس طرح اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن اگر نفس پر ناگوار گزرے اور مشکل لگے تو علماء نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جب قضاء عمری ادا کریں تو آپ ایک تو ثنا نہ پڑھیں، اعوذ باللہ نہ پڑھیں، بسم اللہ نہ پڑھیں، الحمد شریف سے نماز شروع کریں۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم 3 بار کے بجائے 1 بار کہیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کے بجائے 1 بار کہیں۔ اور جو 4 رکعات والی نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، اور 3 رکعات والی مغرب کی نماز، اس میں آپ کو آخر کی 2 رکعاتوں میں اور مغرب کی آخر کی 1 رکعت میں بجائے الحمد شریف کے صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور جب آخری رکعت کے اتحیات میں آپ بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو صرف اتنا کہنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف اتنا کہنا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے یہ نمازیں ادا کریں۔ یہ نماز تخفیف یعنی نمازوں کو میں کمی کر دی گئی، سنتوں کو نمازوں سے نکال دیا کیونکہ قضا واجب کی ہوگی اور فرض کی ہوگی، تو اس سے نمازیں ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اب چوتھی بات ہے قضا نماز کی نیت کرنا۔ قضا نماز کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض فجر قضا جو مجھ پر سب سے پہلی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، جو مجھ پر سب سے پہلی ہے۔ پڑھوں آج سے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ نے 2 رکعت فجر کی ادا کر دیں۔ اب آپ پھر سے 2 رکعت پڑھیں گے تب بھی یہی نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر قضا جو مجھ پر سب سے پہلی ہے، پڑھوں آج سے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف طرف، اللہ اکبر۔ آپ کو ہر نماز میں یہی ورڈ دہرانا ہے کہ جو قضا مجھ پر سب سے پہلی ہے، پڑھوں آج سے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف طرف، اللہ اکبر۔ عصر میں عصر کی قضا ہوگی، مغرب میں مغرب کی قضا ہوگی، عشاء میں عشاء کی قضا ہوگی، تو یہ خیال غلط ہے۔ آپ کسی بھی وقت قضا نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ
جن وقتوں میں نمازیں پڑھنا منع ہے ان وقتوں کو چھوڑ کے کسی بھی وقت میں آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نمازیں ادا کریں اور 1 گھنٹہ اللہ کے لیے خاص کر لیں کہ اس میں مجھے قضاء عمری ہی ادا کرنی ہے، یا 2 گھنٹے خاص کر لیں۔ عشاء کے بعد لمبا وقت ملتا ہے نمازیں ادا کرنے کا۔ تو قضا کی نیت میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک ورڈ یاد رکھیں کہ قضا جو مجھ پر سب سے پہلی ہے، ہر نماز میں یہی بولنا ہے۔ جو آپ نے ادا کر دی وہ ادا کی لسٹ میں چلی گئی، قضا والی جو دوسرے نمبر کی تھی وہ پہلے نمبر پہ آ گئی، آپ اسے ادا کر دیں گے وہ ہٹ جائے گی، پھر تیسرے نمبر والی پہلے نمبر پہ آ جائے گی۔ اسی طرح ساری نمازوں کو آپ ادا کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قضا نماز آپ کی قبول کرتا چلا جائے گا۔ اب قضا نماز کو ادا کرنے کی کیا کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے، قضا نماز اگر آپ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، فیض و برکات کی آپ پر بارشیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص رحمتوں کا آپ پر نزول کرے گا، بالخصوص جو آپ نفلی عبادتیں کرتے ہیں وہ قبول ہوں گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قضاء عمری ادا کرنی اگر آپ نے شروع کر دی ہے، اس دوران اگر آپ کوئی وظیفہ یا عمل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نفلی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بلا مضائقہ کر سکتے ہیں، لیکن قضاء عمری ادا ضرور کرتے رہیں۔ ساتھ میں نفلی عبادت بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے قضاء عمری ادا کرنے کا کہ آپ مہینے میں 1 دن یا 2 دن، مطلب 1 رات یا 2 راتیں خاص کر لیں کہ مجھے اس رات اپنی قضاء عمری ہی ادا کرنی ہے۔ 1 رات یا 2 رات اگر اللہ ہمت دے، ویسے تو بہتر یہ ہے کہ روزانہ کے 1 گھنٹہ فکس کر لیں یا 2 گھنٹے فکس کر لیں، نہیں تو مہینے میں 1 رات یا 2 رات فکس کر لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کی بعد کی جو نفل ہیں انہیں ادا نہ کر کے آپ 4 رکعات ظہر کی قضا ادا کریں۔ ایسے ہی عصر سے پہلے 4 سنت موقدہ ہیں، ان کو ادا نہ کر کے آپ 4 عصر کی قضا نماز ادا کرنے کی نیت سے قضا نماز کو ادا کریں۔ اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعات نفل ہیں، ان کو بھی آپ 3 رکعات کی نیت سے قضاء عمری ادا کریں۔ اسی طرح عشاء سے پہلے 4 رکعات ہیں اور عشاء کے بعد 2 کر کے نفل ہیں، وہاں بھی آپ قضا کی نیت کر سکتے ہیں اور روزانہ اس طرح قضاء عمری ادا کرنا شروع کریں۔ یاد رکھیں جب تک آپ پہ قضاء عمری باقی ہے آپ کا کوئی نفلی عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی اور آپ شدید اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پکڑ کے مستحق رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پکڑ سکتا ہے، جہنم میں داخل کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے، جو شرعی احکام ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ آج کل ایک عام شکایت کی جاتی ہے کہ جی میں نے فلاں وظیفہ کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، فلاں عمل کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنے سال محنت کی، اتنے مہینے محنت کی، میں نے چلے کیے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایسا عمل اور چلے کرنے والے کے اوپر قضاء عمری باقی ہے، اور جب تک قضاء عمری باقی ہے تو آپ کی یہ نفلی عبادت یعنی یہ چلہ کشی، یہ ریاضت، یہ ختم اور یہ جو آپ کے عملیات وغیرہ کی لائن کی جو چیز ہوتی ہیں یہ قبول نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں ان میں اثر پیدا ہو تو آپ قضاء عمری ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر قضاء عمری ادا کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد یا کچھ وقت بعد یا ارادہ کرتے ہی آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نمازیں معاف کر دے گا اور اللہ اپنے جوار رحمت میں آپ کو جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قضاء عمری صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کرنی ہے، اس لیے ادا نہیں کرنی کہ مجھے کوئی وظیفہ کرنا ہے یا چلہ کرنا ہے، اس میں اثر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قضاء عمری ادا کریں، اپنے سر سے یہ قرض اتاریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے سر پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قضاء عمری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔